5 روایات ہیں اور مضمون ان کا ملتا جلتا ایک ہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد کی فضیلت کے متعلق ہے۔ یہ 5 روایات مشہور ہیں، حضور کے نام کی برکت کے ان کو بیان کیا جاتا ہے، مگر روایات یہ درست نہیں ہیں، اس لیے وہ نشاندہی کی خاطر یہ 5 روایات اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ پہلی روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس وقت یہ نیت کر لے کہ اگر یہ حاملہ ہو گئی تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام میں محمد رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لڑکا عطا فرمائے گا، یعنی بیٹا عطا کرے گا، اور جس گھر میں محمد نام کا شخص ہوگا اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ اس روایت کے 5 طرق ہیں۔ پہلا طرق ہے ابشر بن حسن، دوسرا عثمان بن عبد الرحمن، تیسرا ابو البختری وہب بن وہب، چوتھا محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر جدعانی، پانچواں عثمان بن عطا بن ابی مسلم خراسانی۔ اس کی سند کے اندر ایک نام آتا ہے ابو البختر وہب بن وہب۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 2 دجال ہیں۔ بعض دفعہ دجال سے مراد وہ جو قرب قیامت دجال آئے گا، بعض جگہ پہ وہ مراد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بعض مقامات پہ دجال سے مراد جھوٹا اور کذاب شخص جو ہے اس کو بھی دجال کہتے ہیں۔ محدثین نے ابو البختری کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ ابو البختری جو ہے حضور کی امت کا دجال ہے، یعنی جھوٹا شخص ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بولتا ہے، حضور کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے محدثین نے اس کو دجال کہا ہے۔ یہ جو 5 طرق ہیں، ان 5 طرق میں سے کوئی ایک طرق بھی درست نہیں ہے، یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ محدثین نے ان 5 طرق کے اوپر کلام کیا ہے، اور اس روایت کو محدثین نے من گھڑت کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں، حضور سے ثابت نہیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری روایت اسی معنی کے اندر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے محمد جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میدان معاشر کے اندر جتنے لوگ محمد نام کے بیٹھے ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ تو نام چونکہ حضور کا لیا گیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نہیں روکے گا، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اعلان تو حضور کا متعلق کیا گیا تھا، لیکن ان کا نام بھی محمد تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں بلایا گیا، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بھی اٹھ کے چل پڑیں گے۔ اس کے اوپر مشہور محدث ہیں حافظ سیوطی، امام جلال الدین سیوطی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس روایت کو من گھڑت کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، حضور کی طرف منسوب کر کے بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری روایت اسی معنی کے اندر حضور کے نام نامی کی فضیلت کے متعلق بیان ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس نے برکت کے حصول کے لیے اس کا نام محمد رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس نام رکھنے والے یعنی اس کے باپ کو بھی اور اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس روایت کے 3 طرق ہیں۔ پہلا ہے جی حماد بن حماد، دوسرا ہے محمد بن عبداللہ شیبانی، تیسرا ہے ابراہیم بن حیان مدنی۔ یہ روایت جو ہے کثیر محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، گھڑی گئی ہے حضور کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسا فرمان موجود نہیں ہے۔ چوتھی روایت ہے اسی معنی کے اندر،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کے جنت کی طرف چل پڑیں گے تو راستے میں ان کو خیال آئے گا کہ ساری زندگی کام تو ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، تو آج رب کیوں ہمیں جنت میں بھیج رہا ہے؟ تو وہ رک جائیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو نے ہمیں جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے، اذن دے دیا ہے سر آنکھوں پہ، مگر ہم نے عمل تو اپنی زندگی میں ایسا کوئی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو باری تعالیٰ ہمارے کس عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں کسی بھی ایسے شخص کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا کہ جس کا نام محمد ہو۔ تو تم دونوں کا نام محمد ہے، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس روایت کا مصدر اصلی جو ہے وہ حافظ ابو عبداللہ بغدادی ہیں، ان کی کتاب ہے فضائل التسمیہ، اس کے اندر انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، مگر روایت درست نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اور اس کے بعد آخری روایت ہے اسی معنی کے اندر، 5ویں روایت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پنجتن پاک کے نام کے 5ویں روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، اے محمد میں کسی ایسے شخص کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا جس نے اپنا نام آپ کے نام پہ رکھا ہوا ہوگا، یعنی جس کا نام محمد ہوگا میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ اس روایت کا مصدر اصلی جو ہے وہ حافظ ذہبی، ان کی کتاب ہے معجم الشیوخ، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نقل کرنے کے بعد آپ نے خود اس کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روایت جو ہے یہ من گھڑت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ جتنی روایات میں نے اوپر بیان کر دی ہیں، جن محدثین نے اکثر محدثین نے جنہوں نے ان روایات کو بیان کیا ہے، بیان کرنے کے بعد، تحریر کرنے کے بعد، کتاب میں درج کرنے کے بعد نیچے خود وہ حکم خود بیان کر دیتے ہیں کہ جو اوپر ہم روایت بیان کر رہے ہیں روایت درست نہیں، یعنی بیان کرنے والی نہیں ہے۔ اب سوال آئے گا کہ جی پھر وہ بیان کرنے والی نہیں، جھوٹی ہے، تو انہوں نے کتاب میں لکھی کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات پہلے دے چکا ہوں، اب اس کے اوپر ٹائم نہیں ہے۔ تو محدثین روایت بیان کرتے ہیں، روایت بیان کرنے کے بعد اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، بعض سند کا حکم بیان کر دیتے ہیں، بعض متن کا حکم بیان کر دیتے ہیں، مگر اکثر محدثین روایات کے بعد اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ جس طرح کے سیاستہ کے اندر ترمذی شریف کے اندر یہ ترتیب ہے، امام ترمذی نے، ان کی یہ خوبی اور خاصیت ہے کہ کوئی بھی روایت بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد نیچے اس کا حکم بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کس درجے کی روایت ہے، نیچے حکم بھی بیان ہوگا۔ اب جس زمانے جس ماحول کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہ علمی طور پہ زوال پذیر زمانہ ہے، زوال کا شکار ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں کہ کتابوں سے اٹھ جائے گا، کتابوں سے اٹھے گا اس وقت جب قیامت بالکل سر پہ آ جائے گی، بڑی علامات ظاہر ہونا شروع ہوں گی، اس وقت اٹھ جائے گا۔ مہربانی۔ اس وقت قیامت سے پہلے علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب لوگ جو حدیث بیان کرتے ہیں، جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ صرف حدیث اپنے مطلب کی بیان کرتے ہیں، نیچے حکم بیان نہیں کرتے۔ اور سند کی طرف جانا تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسماء اور رجال کے اوپر نظر رکھنے والے اگر پورا پاکستان کھنگالیں تو چند ایک لوگ ملیں گے جو اس علم کے اندر ماہر ہوں گے، وگرنہ باقی وہ ہیں جو صرف اپنے مطلب کی روایت دیکھتے ہیں، روایت دیکھ کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی اس قسم کی روایات ہوتی ہیں، محدثین اس کو بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ آگے بیان کرنے والوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ روایت تو بیان کرتے ہیں، حکم کا ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ روایت کا حکم کیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے متعلق جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں، یا زیادہ تر صوفیاء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ اس قسم کی روایات درج کی ہیں اور بیان بھی وہ کرتے ہیں، تو یہ روایات درست نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ
محمد نام رکھنے کی فضیلت، یہ برکت، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی کے بعد سب سے برکت والا نام میرے نبی کا نام ہے، اور جس بچے کا نام برکت والا ہو اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت میں بھی برکت نازل کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام برکت والا ہے، تو جو حضور کی نسبت کی وجہ سے نام محمد رکھے گا، اس سے بڑا خوبصورت نام تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو برکات، فضائل سارے ہیں، مگر وہ روایات جو میں بیان کر چکا ہوں جو عموماً اس نام کے متعلق بیان کی جاتی ہیں، وہ روایات جھوٹی ہیں۔ یہ کہنا کہ محمد نام کے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، تو آج بھی اس وقت جس لمحے ہم موجود ہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر نام جو لوگ رکھتے ہیں وہ کون سا نام ہے؟ وہ نام محمد ہے۔ یعنی اکثر مسلمان اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں، تو پھر وہ سارے چاہے وہ کوئی بھی گناہ وغیرہ کوئی بھی جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں، کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہنم میں تو ہر بندہ جائے گا جس نے غلط کام کیے ہیں، چاہے اس کا نام محمد ہو یا کوئی اور نام ہو۔ ہاں، اس نام کی وجہ سے برکت دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کرے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔